آج ہم اسلام کے 5ویں کلمے پر بات کر رہے ہیں، یعنی کلمہ استغفار پر۔ پچھلی نشستوں میں آپ جانتے ہیں ہم پہلے 4 کلموں کا ذکر کر چکے ہیں۔ جی تو آج کا مقصد ہے اس 5ویں کلمے کی اس کی روح کو سمجھنا، جی اس کے معنی اور اہمیت جاننا۔ جی بالکل۔ استغفار کا جو بنیادی مطلب ہے وہ ہے اللہ سے معافی طلب کرنا۔ معافی طلب کرنا۔ ہاں، یہ اسلام میں ایک بہت آپ کہہ لیں کلیدی عمل ہے۔ مقصد اپنے گناہوں سے پاک ہونا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے اس کے خاص الفاظ کیا ہیں اور ان کا پیغام کیا ہے؟ متن تو خیر اس کا لمبا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ جی، متن تو لمبا ہے، لیکن اس کا جوہر کیا ہے؟ بالکل۔ دیکھیں، اس کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ہر گناہ کی؟ جی، چاہے وہ گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیا ہو یا بھولے سے ہو گیا ہو، اچھا، چھپ کر یا سب کے سامنے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ان گناہوں کی بھی معافی جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان کی بھی جن کا ہمیں شاید احساس تک نہیں۔ یعنی لا علمی والے گناہ بھی؟ جی، لا علمی والے بھی۔ اور ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو غیب جاننے والا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بہت خوب۔ اور آخر میں وہ مشہور اقرار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی جامع دعا ہے۔ اچھا، قرآن اور حدیث میں اس معافی مانگنے یعنی استغفار کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ قرآن میں تو کئی جگہ اس کی تاکید آئی ہے۔ آپ دیکھیں، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سورۃ النوح ہے، سورۃ التحریم ہے، ان میں بھی توبہ اور استغفار کی طرف بلایا گیا ہے۔ اور حدیث میں؟ حدیث میں تو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل سب سے بڑی مثال ہے۔ جی۔ وہ ہستی جو اللہ کی خاص حفاظت میں تھی، معصوم سمجھی جاتی ہے، وہ خود روزانہ کثرت سے ایک روایت میں ہے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ 100 مرتبہ روزانہ؟ جی، 100 مرتبہ، یہ صحیح مسلم میں ذکر ہے۔ یعنی گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اتنا اہتمام، یہ تو استغفار کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے نا؟ بالکل بالکل۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا، جی، تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ بنا دیتا ہے اچھا، اور ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں ملتی ہے۔ تو یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ زندگی کی مشکلات میں آسانی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ واہ! تو اس کلمے کو پڑھنے کے پھر خاص فائدے کیا ہوئے؟ گناہوں کی معافی تو ہے ہی۔ جی، بنیادی فائدہ تو وہی ہے، گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت کا ملنا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت کی امید ہوتی ہے، پریشانیوں سے نجات کا وعدہ بھی اس میں شامل ہے۔ صحیح۔ لیکن شاید سب سے اہم بات میرے خیال میں یہ ہے کہ استغفار ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتا رہتا ہے اور اللہ پر ہمارا انحصار بڑھاتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ ہمیں تکبر سے بچاتا ہے، روحانی طور پر پاکیزہ رکھتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک روحانی ریسیٹ بٹن ہے۔ روحانی ریسیٹ بٹن، یہ اچھی تعبیر ہے۔ مطلب یہ صرف ماضی کی غلطیوں کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی بہتری کا بھی ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو کلمے کے مخصوص الفاظ ہیں، کیا یہ مطلب کہیں اور سے لیے گئے ہیں یا یہ خاص اسی کلمے کے لیے ہیں؟ ہاں، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ یہ کلمہ کوئی بالکل الگ سے بنائی گئی دعا نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، بلکہ یہ تو قرآن و حدیث کے جو موتی ہیں نا، ان کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ اچھا۔ اس کے اکثر حصے جیسے استغفر اللہ، یہ تو قرآن میں ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں، یہ بھی قرآنی مفہوم ہے۔ غفار الذنوب، گناہوں کو بخشنے والا، یہ اللہ کی صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور وہ آخری حصہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے تو حدیث میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ جنت کا خزانہ؟ جی، تو یہ کلمہ جو ہے، یہ مستند اور بہت بابرکت الفاظ کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ گویا اس ایک کلمے میں قرآن و حدیث کا نچوڑ جمع کر دیا گیا ہے۔ بہت خوب۔
ویسے اگر کوئی یہ پورا لمبا کلمہ نہ پڑھ سکے تو کیا استغفار کا کوئی آسان مختصر طریقہ بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ سب سے مختصر اور آسان استغفار تو صرف استغفر اللہ کہہ لینا ہے۔ صرف استغفر اللہ؟ جی، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر مجلس سے اٹھتے وقت 3 بار یہی پڑھتے تھے۔ تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ 5واں کلمہ یعنی کلمہ استغفار دراصل قرآن و حدیث سے لیے گئے الفاظ پر مشتمل ایک جامع دعا ہے، جس کا مقصد اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اس کی رحمت حاصل کرنا ہے، اور سب سے بنیادی اور آسان شکل استغفر اللہ کہنا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ذرائع میں ایک اور دلچسپ بات کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص دعا کو سید الاستغفار کہا ہے۔ جی ہاں، سید الاستغفار، یعنی استغفار کی تمام دعاؤں کا سردار۔ اب یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر وہ کون سی دعا ہوگی اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہوگی جو اسے یہ مقام ملا؟ یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔